لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، عید الفطر کے موقع پر تقریباً 1 گھنٹہ گفتگو کرنے کا معمول رہا ہے، لیکن اس وقت آپ میری آواز سن رہے ہیں. زیادہ زور لگاؤں گا تو پھر نماز بھی پڑھانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ضروری سمجھ کر مختصر بات کروں گا اور اس کے بعد پھر نماز کے وقت کا انتظار کیا جائے گا. 7:30 بجے کا اعلان ہے، 7:30 بجے انشاءاللہ نماز شروع ہو جائے گی. اب کسی آنے والے کا انتظار نہیں ہے. بدقسمتی سے اب ایسے منتظمین سے اور انتظامیہ سے ہمارا پالا پڑا ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر سجدہ کرنے میں بھی ان کی اجازت کے محتاج ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. آپ نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. ان 5 خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین میرے لیے نماز کی جگہ اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی. لہذا دنیا کے کسی خطے میں کسی زمین پر کوئی مسلمان ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، وہ وہی نیت باندھ کر اپنی 2 رکعت ادا کر سکتا ہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئے، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، اور اسی پر عمل ہوتا رہا ہے. مسجد ہو، سڑک ہو، کھیت ہو، باغ ہو، ٹرین ہو، ہوائی جہاز ہو، جہاں وقت ہوا مصلی کی شاید نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے. لیکن ہماری شامت اعمال سے اللہ نے ہمارے اوپر ایسے بدباطن حکام مسلط کر دیے ہیں کہ جو اب ہم سجدہ کرنے میں بھی ان کی اجازت کے محتاج ہیں کہ یہاں نماز پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتی، یہاں سجدہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، ٹرین میں نہیں نماز پڑھ سکتے، سڑک پہ نہیں پڑھ سکتے، اپنی عیدگاہ کے دروازے پر نہیں پڑھ سکتے. اس لیے اب ہم پابند ہو گئے ہیں کہ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھیں، مسجد کے اندر نماز پڑھیں. یہ صرف شکوہ نہیں ہے، حالات کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے. یاد رکھیے
اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہوتے ہیں، جیسا عمل کرو گے ویسے ہی حکام تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط کیے جائیں گے۔ پوری ملت اسلامیہ کا عموماً اور بر صغیر ہند و پاک متحدہ ہندوستان کا جو دینی حال ہے وہ جگ ظاہر ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ابھی گزرا ہے، دیکھ لینا چاہیے کہ رمضان کی گزرنے کے بعد ایمان کی کتنی حرارت اور عمل کا کتنا جذبہ امت کے اندر موجود ہے۔ نمازیوں کی تعداد اور دینی کاموں کے اندر اشتغال، اسی چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہوٹل آباد ہوں گے، تفریح گاہیں آباد ہوں گی، مسجد ویران ہوگی۔ تو ہمارا یہ حال ہے، تو اگر ہمارے اوپر ظالم حکمراں مسلط ہوتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے، اور اس کا بدلنا ہمارے اپنے ہاتھ میں، اپنے اختیار میں۔ ملت افراد سے بنتی ہے، دوسروں کی فکر کی بجائے اگر ہر فرد اپنی ذات، اپنی فیملی، اپنے گھرانے، اپنے اہل و عیال کو درست کرنے کی فکر کر لے کہ میں وقتہ نماز کا اہتمام کروں گا، میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، میرے گھر میں اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کو دعوت دینے والا کوئی کام نہیں کیا جائے گا، فواحش و منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، دوسروں کے حقوق پامال نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر زیادتیاں نہیں کریں گے، دلوں میں آپس میں کدورتیں نہیں رکھیں گے، قطع رحمی نہیں کریں گے۔ یہ سب کے سب اسباب ہے اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کو لانے والے۔ قطع رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق، والدین کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرنا، بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ نہ کرنا، جن اعمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت سے خارج ہونے کا فیصلہ فرما دیا، وہ اللہ کی رحمت کا سبب کیسے بنے؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، آپ فرماتے ہماری جماعت سے خارج ہے۔ جب سرکار کی جماعت سے نکل گیا تو رحمت کہاں سے آئی؟ اس لیے ہم صرف حالات کا شکوہ نہ کریں، عمل کے بارے میں کچھ سوچیں۔ ابھی کل تک ہم رمضان کے مقدس اور مبارک ماحول کے اندر تھے، نہ نماز پڑھنے کے لیے کسی خاص محنت کی، مجاہدے کی، قربانی کی ضرورت پیش آتی تھی، نہ تلاوت کرنے کے لیے کسی خاص محنت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اطمینان پہ سحری کے وقت اٹھ بھی جاتے تھے، پانچوں وقت مسجد میں حاضری بھی ہو جاتی تھی۔ کیا محنت لگ جائے گی اگر اسی ماحول کو باقی رکھنے کی کوشش کرے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے اترتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث کی کتاب میں واقعات ہے، صحابی کہتے ہیں رات کے وقت میں تہجد پڑھ رہا تھا، میرا بچہ یحییٰ بغل میں لیٹا ہوا تھا، میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا بھٹک رہا ہے، پچھل رہا ہے، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کا پیر میرے بچے کے اوپر نہ پڑ جائے۔ میں نے قرآن پڑھنا موقوف کر دیا، اوپر سے روشنی کا ایک جھماکا سا چلا آ رہا، تو جیسے کوئی بادل ہے اور اس میں بہت سے چراغ جل رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے گھوڑا بھٹک رہا تھا۔ میں نے پڑھنا موقوف کیا، روشنی اوپر جانے لگی، گھوڑا پرسکون ہو گیا، پھر پڑھنا شروع کیا،
پھر اسی طریقے سے روشنی قریب آ گئی، گھوڑا بھٹکنے لگا، تو میں نے نماز جلدی سے ختم کر دی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑے کا پیر میرے بچے کے اوپر نہ پڑ جائے۔ باہر نکل کے میں نے دیکھا وہ بادل سا تھا، تیزی کے ساتھ اوپر چلا گیا جس میں چراغ جل رہے۔ صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ آگے سمجھو اقرا جب نہ ہو گئے، اقرا جب نہ ہو گئے، ابن ہو گئے، یہ حسین ابن ہو گئے رضی اللہ عنہ کہا ابن ہو گئے، تو پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ڈر ہوا کہ بچے کے اوپر گھوڑے کا پیر نہ پڑ جائے۔ آگے فرمایا تلک سکینۃ تنزلت بالقرآن، وہ سکینت تھی جو قرآن کے ساتھ نازل ہوئی۔ قرآن سننے کے لیے فرشتے آئے، قرآن ہمیں ملا ہے، فرشتوں کو تلاوت کا موقع نہیں ملتا، یہ نعمت ہمیں ملی ہے۔ اس لیے وہ تو جہاں قرآن پڑھا جاتا سننے کے لیے آتے، کان لگاتے۔ یہ نعمت ہمارے گھر میں ہے، ہم قرآن پڑھیں گے، فرشتے آئیں گے، رحمت نازل ہوگی، حالات درست ہوں گے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ رمضان گزرا، قرآن پاک کو جوزدان میں لپیٹ کے احترام کے ساتھ طاقچے میں رکھ دیا۔ اب آپ سے اگلے سال رمضان میں ملاقات ہوگی، چھٹی ہو گئی، ایک ختم دو ختم کر لیا، بہت خوشی ہوئے، ولی صاحب قرآن میرے ابا کو بخش دیجئے، کام ختم۔ یہ قرآن روز پڑھنے کے لیے تھا، گھر میں پڑھا جائے رحمت آئے گی۔ تو ہم حالات کا شکوہ کرتے ہیں لیکن ان حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ فواحش و منکرات ہمارے گھروں میں بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ملٹی میڈیا موبائل سوشل ایکٹیویٹیز والا، اس میں نہ جانے کتنے خرافات بھری ہوئی ہیں۔ ہر نوجوان بلکہ ہر چھوکرے کے ہاتھ میں ہے، بچیوں کے ہاتھ میں ہے، بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں آن لائن تعلیم کے نام پر ایک ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا گیا، اور پھر ماں باپ کا کنٹرول اس کے اوپر سے اٹھ گیا۔ اب وہ اچھا اسکول والوں نے بھی اس کو بہانہ بنا لیا، اور لاک ڈاؤن تو کب کا چلا گیا، مگر اب بھی بچوں کو ہوم ورک اور کرنے کے کام موبائل پر ہی دیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ماں باپ کا گھر کے سرپرست 24 گھنٹے بیٹھ کر نگرانی تو نہیں کریں گے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا کھیل رہا ہے، اور پھر دیکھیں گے بھی وہی جن کو فکر ہوگی، اور جن کی فکر ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف اس کی پرواہ بھی نہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے۔ تو وہ فواحش و منکرات جو ہمارے اخلاق کو خراب کرنے والے ہیں، مزاج کو خراب کرنے والے ہیں، جو شیطان سے رشتہ جوڑنے والے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں عام ہو رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آج رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد ہم جو دو گانے شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں، ہم اللہ سے یہ درخواست کریں گے کہ اللہ اس مقدس مہینے میں آپ کی توفیق سے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو گئے ہیں، روزہ رکھا جیسا تیسا، یقیناً اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکا۔ جن آداب کی رعایت کرنے کی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی، ان سے دور دور تک ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے تو صاف فرما دیا تھا کہ وَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ جو آدمی غلط کام کرنا اور غلط بات بولنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتے،
بلکہ روزے کے ذریعے سے کچھ صفات پیدا کرنا چاہیے، کچھ چیزوں کی عادت ڈلوانا چاہیے، برائیوں کو چھوڑنے کا ملکہ پیدا ہو۔ حضور نے تو فرمایا تھا کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السہر۔ بہت سے روزہ دار وہ ہوتے ہیں جن کے حصے میں سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں آتا، اور بہت سے رات کی عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے حصے میں بیداری کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ یہ ہمیں متنبہ کیا کر دیا گیا تھا اور رمضان کے آنے کے پہلے بتا دیا گیا تھا تاکہ ہم روزے کو روزے کی طرح رکھیں، لیکن ابھی اعتراف ہے کہ ہم ان آداب کی رعایت نہیں کر سکے۔ اس کے باوجود اللہ نے توفیق دی، جیسا تیسا روزہ رکھا گیا۔ تراویح جو رمضان کا خاص عمل ہے وہ بھی ہم نے کتنے اہتمام سے ادا کی ہے ابھی ہمیں معلوم ہے، اور سحری کے وقت اٹھ کر کتنے لوگوں نے تہجد کی نماز ادا کی ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ سب کو لے کر ہم اللہ کے حضور حاضر ہوئے، قبولیت کی درخواست لے کر اور قبولیت کی امید لے کر۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ آج کا دن یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن، اور انعام جب تقسیم ہوتا ہے تو کچھ اول دوم سوم پوزیشن پانے والوں کے ساتھ ساتھ کچھ عمومی انعام بھی تو ملتا ہے ہمت افزائی کے لیے۔ چلو پوزیشن تو نہیں لائے ہو لیکن ان کو بھی دے دیا جائے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے کہ جس نے ہمیں اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول فرما لے گا۔ آج جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی قبولیت کی درخواست کریں، دعا کریں، تو اس کے ساتھ آئندہ کے لیے توفیق مانگے بھی اور عمل کرنے کا عہد بھی کرے کہ جو نسخہ ہمیں دیا گیا تھا رمضان مبارک کے روزوں کا، اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کے لیے اس صفت کو ہم اپنے اندر زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں کو فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی عادت پڑے تمہاری۔ جب اللہ کے حکم سے حلال غذا، حلال کھانا پینا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک محض اللہ کے حکم سے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی محتسب و پہرے دار کے ڈر کے ہم نے از خود اس کی پابندی کی ہے، تو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ منع فرمایا ہے، بد نظری سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی سے بچو، کسی کو اذیت مت پہنچاؤ، کسی کا حق مت دباؤ، جتنے بھی گناہ ہیں چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ کی پامالی سے ہو یا حقوق العباد کی پامالی سے ہو، ان سب سے بچنے کی اپنے اندر عادت پیدا کرو۔ یہ صفت روزے کے ذریعے آتی ہے کیونکہ ہمیں ہم وقت یہ احساس رہتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں، لہذا ہم کچھ کھا نہیں سکتے، ہم کچھ پی نہیں سکتے، کتنی بھوک لگی ہو، کتنی پیاس ہو، بہترین سے بہترین غذا سامنے آ جائے، بہترین سے بہترین شربت آ جائے، پیاس لگی ہے لیکن ایک گھونٹ نہیں پی سکتے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ بس یہی صفت پیدا ہو جائے کہ کوئی غلط کام سامنے آئے، اللہ نے منع کیا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آج ہم اس صفت کو اب جائزہ لے کے ہمارے اندر یہ صفت کتنی آئی ہے، اور یہی وہ صفت ہے کہ جس کی بنیاد پر بندہ اللہ کی نگاہوں میں پیارا ہوتا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی اور اس کے دوست وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وہاں کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے دوست کون ہیں؟ المتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور معزز وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اتقاکم للہ واخشاکم، انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں. اور آپ ہی سب سے زیادہ مکرم بھی ہے، کائنات میں سب سے زیادہ معزز بھی ہے، اور سب سے بڑے متقی بھی ہے. تو آج یہ عہد کا دن ہے، اللہ سے ایک عہد کرنے کا، دل میں ایک عہد کر لینے کا. اور یہ ہماری اپنی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے کو بدلیں گے تو ہمارے بارے میں اللہ کے فیصلے بدلیں گے، ہمارے حالات بدلیں گے، ہمارے بارے میں جو دوسروں کا تصور ہے وہ بدلے گا، ہماری جو حیثیت ان کی نگاہوں میں بن گئی ہے وہ بدلے گی. اس کا بدلنا ہمارے اپنے اعمال کے اوپر موقوف ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج اس عیدگاہ سے اٹھنے سے پہلے ہم یہ عزم کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ پنجگانہ نماز کا اہتمام ہم اپنی ذات سے اسی طرح کرتے رہیں گے، اور اپنے گھر میں بھی نماز کو زندہ رکھیں گے. بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، ہر ایک کو نماز کا عادی بنائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم یہ فرمایا تھا مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7. ہر عبادت فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. نابالغ کے ذمہ روزہ فرض نہیں ہے، نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نابالغ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اور نابالغ پر نماز بھی فرض نہیں ہے. لیکن بچہ بالغ ہوگا 15 سال میں، اور حکم یہ کہ 7 سال پہنچے تو نماز پڑھواؤ، اس سے حکم دو، اس کو نماز کا عادی بناؤ. اور 3 سال میں اس کی عادت پختہ ہو جانی چاہیے. 10 سال کا ہو جانے کے بعد اگر وہ نمازی نہیں بنائے تو اس کی پٹائی کرو، تنبیہ کرو اس کو. اتنا اہتمام کیوں؟ ہمارے گھر میں کوئی باشعور بچہ بھی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. 7 سال سے نماز کا عادی بنا لیتا ہے، 10 سال میں پختہ عادت بنا لینی. لیکن گھر کا سرپرست، باپ، بڑا بھائی، ماں، باجی جو خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے سے کس منہ سے کہیں گے کہ نماز ادا کریں؟ جب خود قرآن لے کر تلاوت کے لیے نہیں بیٹھیں گے تو بچے اور بچی سے کیوں کہیں گے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، چلو پہلے تلاوت کرو تب اس کے بعد ناشتہ لیجیے گا. جہاں یہ ماحول ہے ہو رہا ہے. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا گھرانہ یہ خانہ ہمہ آفتاب کا مصداق تک، یہ پورا گھرانہ گویا سورج ہے. اس پورے خاندان کے اندر کوئی غیر حافظ نہیں تھا. بہت بڑا گھرانہ تھا، کاندھلا کی پوری بستی میں کوئی غیر حافظ نہیں تھا. شیخ نے لکھا ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں ایک بچہ کہیں سے بھٹکتا ہوا آ گیا لاوارث. بستی کے لوگوں نے رحم کھا کر اس کو مسجد کی خدمت پہ لگا دیا، صفائی کرتا تھا. تو ایک دن خاندان کے ایک بزرگ اس سے کہنے لگے او ملا تم نے ڈبو دیا، ورنہ اس بستی میں کوئی غیر حافظ نہیں ہے. اس کا وہاں کا ماحول کیا تھا؟ شیخ فرماتے ہیں کہ میری دادی کہتی تھی بیٹا ایک قرآن پڑھ لے ناشتہ تیار ہے. صبح کو اٹھے تو ایک قرآن پڑھ لے ناشتہ تیار ہے. تم فجر کی نماز پڑھ کر
گاڑی چل پڑی تلاوت، بچہ وہاں بہت تیز پڑھتے بھی، چند گھنٹوں میں جتنا بھی وقت لگا قل اعوذ برب الناس پر پہنچے تب ناشتہ مل رہا ہے۔ وہ بھی گھرانے ہیں، وہ بھی گھرانے ہم نے دیکھا ہے۔ اعتکاف میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے بڑے بڑے بچے آتے تھے فرشتوں کی طرح سے، سفید کرتا پاجامہ، کوئی پگڑی باندھے، کوئی رومال رکھے، لوگ کو بچی ادھر آئیے گا، کیا پڑھتا ہے کہ 4 پڑھے ہوئے، تم کیا پڑھتے ہو 5 پڑھے ہوئے، یعنی ان کا ہوش اسی میں سمجھتا تھا کہ قرآن کے حفظ سے ان کے تعلیم کا آغاز ہوتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے، کسی کا 5 پارہ، کسی کا 6 پارہ، وہ بھی انسان ہے۔ اب پھر آج گھرانے کے دیکھ لیا جائے، بچہ ولی ہے، یہ ماحول اپنے گھر میں بنا سکتے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب تو الحمدللہ تعلیم کا بھی اتنا اچھا نظام ہو گیا ہے، آپ اپنے بچے کو اسکول پڑھائیے لیکن منظم مکتب میں داخل کر دیجئے اور پابندی کے ساتھ اس کی حاضری کا، اس کے پڑھنے کا کی نگرانی کیجئے۔ چند مہینے میں انشاءاللہ قرآن پڑھنے لگے گا، اب پھر گھر میں اس کی تلاوت کی نگرانی کیجئے، خود بھی پڑھیے۔ اس کو مسجد کے اندر مکتب میں کلمہ بھی سکھایا جاتا ہے، قرآن بھی سکھایا جاتا ہے، نماز بھی سکھائی جاتی ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ جب وہ گھر میں آئے تو اسے پوچھے آج کیا پڑھ کر آئے ہو، فلاں چیز کی دعا سناؤ، فلاں چیز کا طریقہ بتاؤ، فلاں عمل کی سنتیں گناؤ، کھانے کی کتنی سنتیں، سونے کی کتنی سنتیں، کلمہ سناؤ۔ یہ ماحول بنانا چاہیے گھر کا، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، موبائل دے دیا بچے کے ہاتھ میں، بڑوں کو، گھر کے ذمہ دار کو کاروبار سے فرصت نہیں ہے، 10 بجے تک سوتے رہے اور اس کے بعد اٹھے ناشتہ کر کے گدی میں اتر گئے اور رات کو 12 بجے اوپر آئے۔ بچوں کی خبر گیری کیا کریں گے، تو کیا کر رہے ہیں، کس عمل میں ہے، کس مشغولیت میں ہے، گھر میں کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے، کون تلاوت کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، یہ جو حالات اس قدر خراب ہو رہے ہیں اس کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے کو بدلنا ہوگا۔ اب آج کل ہندوستانی مسلمانوں کے سر پہ وقف ترمیمی بل کی تلوار لٹک رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، لیکن جو تجربہ ہمارے سامنے ادھر 10-15 سال کے اندر آیا ہے کہ حکومت نے جو فیصلہ کر لیا، لاکھ مخالفت ہو، مزاحمت ہو، احتجاج ہو، وہ اپنا کر کے رہتی ہے۔ اس وقت بھی وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے جو منصوبہ بنایا گیا ہے اس میں گویا رنگ بھرنے کی مکمل تیاری کر لی گئی اور عمل درآمد شروع ہو گیا۔ مسجدوں کا سروے ہونے لگا، اتراکھنڈ میں 100 سے زیادہ مدرسے بند ہو چکے ہیں، کتنی مسجدوں پہ بلڈوزر چل چکے ہیں، آسام میں تمام مدارس بند کر دیے گئے۔ یہ حالات چل رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ ترمیمی بل منظور ہو گیا، کوئی مسجد محفوظ نہیں رہے گی، کوئی مدرسہ محفوظ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ 100 سال پرانی مسجد کے کاغذات کہاں سے لائیں گے؟ نہ کوئی وقف نامہ ملے گا، نہ ملکیت کا کوئی کاغذ ملے گا۔ کس نے زمین وقف کی تھی، کس نے مسجد بنائی تھی؟ پہلے ایک پروسیس تھا وقف بائی یوزر کا۔ وقف بائی یوزر کا مطلب یہ تھا کہ جو چیز جس کام میں استعمال ہو رہی ہے اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ اگر کسی جگہ مردے دفن ہو رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے وقف کیا تھا اور کس کی زمین تھی، قبرستان کے طرح سے استعمال ہو رہا ہے تو قبرستان ہے۔ کئی مسجد بنی ہوئی ہے
نماز پڑھی جا رہی ہے، مختصر نماز پڑھی جائے تو مسجد ہے، اس کی بحث نہیں ہوگی کہ زمین کس کی تھی، مسجد کس نے بنائی، ملکت کے کاغذ کہاں ہے۔ قبرستان، مسجد، خانقاہ، امام باڑے، درگاہیں، اوقاف کے قسم کی جتنی چیزیں ہوتی تھی ان سب کے بارے میں یہ قانون تھا وقف بائی یوزر، کہ جس چیز کو جس پرپز میں جس مقصد میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کو مان لیا جائے۔ اس نئی ترمیم کے اندر وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا جائے گا۔ 1883 عیسوی کے کاغذات میں جو زمین سرکار کی لکھی ہوئی تھی وہ سرکار کی مانی جائے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی تغیر ہوا ہے تو کاغذ پیش کیجیے۔ کہاں سے کاغذ لے آئیں گے، کہاں سے ثبوت پیش کریں گے؟ دیہاتوں میں کسی نے زمین دے دی، ایک جھوپڑا ڈال لیا گیا، نماز ہونے لگی، مسجد قائم ہو گئی، شرعی طور پر مسجد ہو گئی۔ ان کو اس کی توفیق ہی نہیں، نہ اس کی ضرورت سمجھی کہ وکیل صاحب کو بلاؤ، کاغذات تیار کراؤ، لکھنؤ جا کے اندراج کراؤ۔ پڑھے لکھے لوگ غفلت کرتے ہیں، ان پڑھ ناواقف لوگ کہاں اس کی کارروائی کریں۔ یہ اس ترمیمی بل کے ذریعے یہ چیز ہونے والی ہے۔ مدرسوں کی ملکیت، مسجدوں کی ملکیت، وقف نامہ۔ اچھا پھر یہ کہ وقف کر دینا بھی کافی نہیں ہے کہ فلاں نے وقف کیا ہے۔ جس نے وقف کیا ہے وہ اس زمین کا مالک تھا، اس کی ملکیت کا بھی ثبوت ہونا چاہیے، سرکاری گزٹ کے اندر، سرکاری تحریر میں اس کو ہونا چاہیے۔ یعنی اکثر عمارتیں، اکثر اوقاف ہمارے خطرے کے اندر ہوں گے۔ کوششیں ہو رہی ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے مسلم رسول اللہ بورڈ کی طرف سے بھی۔ سیاسی پارٹیوں کے تو اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں، وہ اگر کہیں مخالفت یا موافقت کر بھی رہے ہیں تو اپنے ووٹ بینک کو دیکھ کر اور اپنے سیاسی مفاد کو دیکھ کر۔ اصل مسئلہ تو مسلمانوں کا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ ہم پھر وہی بات کہیں گے، ہمارے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہے کہ اللہ کے یہاں سے فیصلہ بدلا جائے، اللہ کے یہاں تو کچھ فیصلہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ کرانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ آقا حسن کاشمیری نے جو مناجات کی تھی، تو آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، خود بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، ہم فقیروں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ یہ جو فریاد اس میں کی گئی ہے یہ ہمارے دل کی فریاد بن جائے، اور اس کے لیے ہم اپنے کو بدلنے کے لیے تیار ہو۔ مولا بڑی ہم نے غفلت برتی ہے، تیرے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر ٹکر مارتے پھرے ہیں، اب ہم لوٹ کر تیرے گھر آئے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کریں گے تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ سب کے دل تیرے قبضہ قدرت میں، تیرا فیصلہ ہو جائے تو تیری مرضی کے بغیر کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ہم عزم کریں اپنی ذات کو بدلنے کے لیے، اپنے فیملی اور اپنے گھر کے حالات کو درست کرنے کے لیے۔ ہر گھر اگر اس کے لیے تیار ہو گیا تو گھر سے محلہ بنتا ہے، محلے سے بستی بنتی ہے، اسی سے شہر اور ملک بنتا ہے، اسی سے ملت بنتی ہے۔ ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر تو کرتے ہیں، اصلاح معاشرہ کانفرنسیں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، برائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن خود اپنے کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہو۔ آج ہمیں فیصلہ اپنی ذات کے بارے میں کرنا چاہیے۔ جلوت و خلوت کے گناہوں کو چھوڑیں، تنہائی میں بیٹھ کر جو گناہ ہو تو ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، مجموعے میں جو غلطیاں ہوتی ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ سے اپنے رشتے کو استوار کریں۔ وہ کشید گوئی آپ کے سامنے بار بار آتی رہتی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوشک الامم وان تدعا یوشک الامم وان تدعا علیکم کما یتدعا العاقلۃ علی القفا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب ساری قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح کھانے والے لوگوں کی جماعت اپنے ساتھیوں کو بلاتی، آؤ بہت لذیذ ڈش ہے، بہت لذیذ کھانا ہے، لو اس میں سے لو، تو تم مقتدر بن جاؤ گے اور ساری قومیں تمہیں ہضم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے معاون بن جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا تھا قبل قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم لوگ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم ہوں گے؟ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، بہت بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ اور آج اگر مذہب کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے تو شاید نام نہاد عیسائیوں کے بعد پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ مسلمانوں کی حکومت جن ممالک میں ہے، اسلامی حکومت نہیں کہتا، مسلم حکومت، 22 سے زیادہ کنٹریز ہے جہاں مسلمان حکمراں ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے۔ پیٹرول ان کے پاس ہے، سونا ان کے پاس ہے، سرمایہ ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن آگے فرق قل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تعداد بہت زیادہ ہونے کے باوجود تمہاری حیثیت سیلاب میں پانی کے اوپر بہنے والے کوڑا کرکٹ جیسی ہوگی، جس کی نہ کوئی قدر و قیمت ہے نہ اس کا کوئی وزن ہے، بہاؤ میں بہا چلا جا رہا ہے، کہیں نصیب آیا تو گر گیا، کہیں چٹان آئی ٹکرا گیا، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ مقدار اتنی ہے کہ پوری پانی کی سطح پر چھایا ہوا ہے، لیکن قدر و قیمت کچھ نہیں۔ اس زمانے میں جس کی پیشین گوئی آپ نے فرمائی، مسلمان تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو گئے، لیکن سیلاب کے پورے کرکٹ کی طرح ان کی حیثیت ہوگی۔ اور اس وقت فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَا يُلْقِيَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا کر دیں گے۔ یہ پیشین گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں سے نہیں اوپر کا فیصلہ ہوگا، وہاں سے روب نکالا جائے گا دشمنوں کے دلوں سے، اور وہاں سے کمزوری پیدا کی جائے گی مسلمانوں کے دلوں میں۔ فرمایا ومل بات یا رسول اللہ، اس بزدلی اور کمزوری کا سبب کیا ہوگا؟ فَحُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، یہ دنیا کی محبت اور ایک موت کی کراہی ہے۔ دنیا کی محبت ہی تو ہے کہ آنکھ کھلی تو کاروبار، دفتر، ملازمت، کمائی، پورا 24 گھنٹے کا نظام ہمارا اسی کا بنتا ہے، صرف کاروبار، پیسہ، کمائی، ضروریات۔ اس میں جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ بہت دیندار ہے تو ٹوٹی پوٹی کسی طرح 2 رکعت 4 رکعت ادا کر لیں گے، لیکن اصل ہمارا نشانہ مقصد دنیا دنیا دنیا، اس کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے، نماز بھی چھوڑیں گے، وعدہ خلافی بھی کریں گے، دھوکہ بھی دیں گے۔ یہ حب الدنیا ہے جو اس انجام تک پہنچائے گی۔ اور موت سے ڈرے گا آدمی، کیونکہ جب موت کی تیاری نہیں کی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری نہیں ہے، تو ڈر لگا رہے گا کہ مرے کہ تو کیا ہوگا پتہ نہیں۔ اس لیے فرمایا حب الدنیا کرائیے تو موت، یہ 2 چیزیں ہوں گی جو انسانوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں کمزوری پیدا کرنے والی ہوں۔ یہ ساری پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، اور آج کے حالات میں دیکھیے تو لگتا ہے کہ 100% وہ وقت آ گیا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے نسخہ موجود ہے، جو سبب ہے سبب کو دور کریں گے، اور ہم اسی میں مبتلا رہیں گے
اسی کو اپنا علاج بنائیں گے. آج کیا ہے؟ مسلمانوں کی پسماندگی اور ان کی ذلت و نکمت کا علاج کرنے کے لیے پھر کاروبار کی ترقی ہونی چاہیے، تعلیم میں خوب آگے بڑھنا چاہیے، ملازمتیں حاصل کرنا چاہیے، عزت آ جائے گی. میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں. شہر میں تو بیٹے نہیں، اس زمانے کی زبان ہے کہ میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کی لونڈے سے دوا لیتے ہیں. لونڈا لڑکے کو کہتے ہیں، یعنی جس سے بیمار ہوئے اسی سے دوا لے رہے ہیں. جو بیماری کا سبب تھا اسی کو دوا سمجھ رہے ہیں. اسی دنیا میں ڈوبنے نے ہم کو ڈبویا ہے، اور حل بھی صرف دنیائی میں ہم تلاش کر رہے ہیں. اللہ کے گھر میں، نماز میں، دعا میں، دینداری میں تلاش نہیں کر رہے. اور ہر رمضان کے بعد ہر عید پر یہ سبق دہرایا جاتا ہے. لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی کتنی آتی ہے اس کا جائزہ ہمیں خود لینا چاہیے. ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو حالات بدلیں گے، اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں گے حسب عادت کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بات میں بھی اخلاص پیدا فرمائے، عمل میں بھی اخلاص پیدا فرمائے، حالات کو درست فرمائے، اور کچھ کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. یہ گفتگو اپنی ختم کرتا ہوں. ابھی 10 منٹ جماعت کے اندر باقی ہے. اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تسبیحات وغیرہ میں مشغول رہے. میں اس کے آگے بول